نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات قسم عصر و زمانے کی، سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت اور نصیحت کی. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے جس مرحلے کو آج مکمل کرنا مقصود ہے، اس کے آغاز سے پہلے ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ انسان کی ایک بڑی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ انہی دونوں آنکھوں سے ساری کائنات کو دیکھ لیتا ہے مگر خود اپنی آنکھوں کے دیدار سے محروم ہے. انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ سے ساری دنیا کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے مگر خود اپنے ذہن و دماغ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. آج اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے دو لفظوں کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا. یہ تو ایک کمزوری ہے، اس کائنات کو بھی دیکھنے سے محروم ہے. یعنی اگر دیدار کائنات اوقات میں، لمحات میں تقسیم کر دیا جائے تو شاید یہ ممکن ہو جائے کہ انسان اس کائنات کا دیدار کر سکے. لیکن اگر کائنات کو انسان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ناممکن ہے کہ انسان کل کائنات کا مشاہدہ کر سکے. ہر آدمی اپنی آنکھ کی حالت کو بہتر جانتا ہے. ہم آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے معاملات کو خوب اچھی طرح پہچان سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے اسے آپ نہیں دیکھتے. میرے پیچھے کیا ہے اسے میں نہیں دیکھتا.
اس کے معنی کی وسعت نظر ایک طرف تو اتنی وسیع ہے کہ اگر یہاں سے شروع کرے اور دیوار درمیان سے ہٹا لی جائے تو آسمان تک دیکھنے کے قابل ہے، اور ایک طرف نگاہ اتنی محدود ہے کہ ایک بالش کے فاصلے پر اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے میرے پیچھے تو میں اس کو دیکھنے سے محروم۔ یہی حال آپ کا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، درمیان میں اگر دیوار نہ ہوتی درخت بھی دیکھتے، مکان بھی دیکھتے، زمین دیکھتے، آسمان دیکھتے، ساری دنیا دیکھ لیتے، لیکن آپ کے پیچھے بلا فاصلہ کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ جس کے معنی کیا ہے کہ انسان کی نگاہ وسیع بھی ہے، کوتاہ بھی ہے۔ توجہ کریں، انسان کی نگاہ وسیع بھی اور کوتاہ بھی ہے، ساری وسعت سامنے ہے، اور اگر دوسری جہت دوسری سمت کو دیکھا جائے تو انتہائی کوتاہ نظر ہے۔ سامنے دیکھو تو میلوں دیکھ لے، اور پس پشت 1 انچ کے فاصلے پر کیا ہے اس کو دیکھنے سے بھی انسان عاجز ہے۔ تو انسان ایک اعتبار سے انتہائی وسیع نظر واقع ہوا ہے اور ایک اعتبار سے انتہائی کوتاہ نظر واقع ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کہ وہ نہیں ہے، توجہ کریں، کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے سے پہلے کہ وہ نہیں ہے اتنی وسعت نظر پیدا کرنا پڑے گی کہ بیک بہت 6 سمتے نگاہ کریں۔ توجہ کریں، اگر کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے تو میں کہوں کہ میرے سامنے نہیں ہے، یہ کیسے کہوں کہ پیچھے نہیں ہے، اس لیے اس کو دیکھتا نہیں، اور اگر مڑ کے ادھر دیکھا تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھر نہیں ہے مگر یہ کیسے کہوں کہ ادھر نہیں ہے۔ میں داہنی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کہوں گا فلاں چیز داہنی طرف نہیں ہے، لیکن یہ کیسے کہوں کہ بائیں طرف نہیں ہے۔ جب ادھر مڑ کے دیکھا تو کہا بائیں طرف نہیں ہے مگر یہ کیسے کہوں کہ داہنی طرف نہیں ہے۔ اس لیے کہ نگاہ اتنی محدود ہے کہ زمین دیکھتی ہے تو آسمان سے محروم، آسمان دیکھتی ہے تو زمین سے محروم، مشرق دیکھا مغرب سے محروم، مغرب دیکھا مشرق سے محروم، شمال دیکھا جنوب سے محروم، جنوب دیکھا شمال سے محروم۔ یعنی انسان کا کل علم کتنا وسیع ہونے کے بعد 1/6 سے زیادہ نہیں ہے، اور 1/6 تو میں کہہ رہا ہوں جہتوں کے اعتبار سے، ورنہ پوری جہت دیکھنے کے قابل ہے کون؟ سامنے بھی اتنی بڑی کائنات، اس کو دیکھنے کے لائق کون ہے؟ لیکن اگر دیکھنے کے لائق ہو بھی جائے تو ملا کے 6 میں سے ایک ہی جہت دیکھ رہا ہے، باقی 5 سے تو انسان بہرحال محروم ہے۔ لہذا انسان کے لیے بڑی دشواری ہے کسی شے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے نہ ہو پیچھے ہو سکتا ہے داہنے نہ ہو بائیں ہو سکتا ہے بائیں نہ ہو داہنے ہو سکتا ہے زمین پر ہو آسمان پر ہو سکتا ہے آسمان پر ہو زمین پر ہو۔ توجہ کریں، ایک مسئلہ ہے، اس کو نگاہ میں رکھیے گا، میں ابھی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا تو آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ انسان کی نگاہ کی کمزوری ہے، اور یہیں پر ایک بات اور بھی سوچ لیں آپ، وہ آپ کے کام کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کی کوتاہ نگاہی، یہ انسان کی نظر کی محدودیت، اس کے بعد بھی خدا نے اتنا وسیع نظر بنایا ہے کہ جانور ہے تو ایسا ہی، لیکن انسان اس سے باہر بہتر ہے۔ یعنی جانور بھی اگر سامنے دیکھے گا تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اگر داہنے دیکھے گا تو بائیں نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر بائیں دیکھے گا داہنے نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر زمین دیکھے گا آسمان نہیں دیکھ سکتا، اگر آسمان دیکھے گا زمین نہیں دیکھ سکتا۔ اس مسئلے میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے یا ہے کچھ؟ یعنی کون زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے بعض جانور ایسے ہوں کہ جن کی نظر انسان سے زیادہ تیز ہو ہیں، ایسے جانور ہیں کہ جن کی نگاہ ہم انسانوں سے زیادہ تیز ہے، مگر وہ تیزی بھی ایک ہی طرف کام کرتی ہے، دوسری طرف کام نہیں کرتی۔ اور کیا میں تو اس اعتبار سے 6 میں سے 1 جہت انسان بھی دیکھتا ہے اور 6 میں سے 1 جانور بھی دیکھتا ہے۔ لیکن اگر بہت سامنے کی بات ہے، اگر اس راز کو انسان محسوس کر سکے، اور وہ یہ ہے کہ کوتاہی نظر میں محدودیت میں دونوں ایسے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے دونوں کی خلقت میں فرق رکھا ہے۔ عام جانوروں کو اور عام انسانوں کو ہو سکتا ہے ان میں کوئی جانور الگ ہو، ان میں کوئی انسان الگ ہو، اس کا حساب نہیں کر رہا ہوں۔ عام انسان اور عام جانور دونوں کی خلقت کو خدا نے الگ الگ انداز سے رکھا ہے۔ عام طور سے جانور وہ ہیں جو چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں،
اور عام طور سے انسان وہ ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، 2 ہاتھ سے نہیں چلتے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا مجبور ہو جائے، خدا نہ کرتا، کہ وہ 4 ہاتھوں سے چلنے لگے، مگر وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو انسانی خلقت نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی جانور ایسا پیدا ہو جائے جو ہاتھوں کی مدد لیے بغیر 2 پیروں سے چلنے لگے، لیکن وہ ایک الگ قسم ہے، ورنہ عموماً جو خلقت انسان ہے اور خلقت حیوان ہے، ان دونوں کا آپ سامنے کھڑا کر کے دیکھ لیں، حلال جانور حرام جانور سب آپ کے سامنے۔ جانور جب کھڑا ہوگا 4 ہاتھوں سے، جب چلے گا 4 ہاتھوں سے، انسان کھڑا ہوتا ہے تو 2 پیروں کا سہارا لیتا ہے، چلتا ہے 2 پیروں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ کام نہیں آتے۔ ایک بات واضح ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں کو دونوں کی رفتار کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو جائے کہ 4 ہاتھ پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے میں اور 2 پیروں پر کھڑے ہو کے 2 پیروں سے چلنے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر آسمان کو دیکھنا چاہے تو بغیر سر کو حرکت دیے دیکھ سکتا ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، انسان اگر آسمان کو دیکھنا چاہے تو جیسے کھڑا ہے، خالی نگاہ اٹھی اور آسمان سامنے آ گیا، لیکن جانور اگر آسمان کو دیکھنا چاہے تو اس کو معمول سے کہیں زیادہ سر اٹھانا پڑے گا آسمان کو دیکھنے کے لیے۔ اور کیا ہے تو انسان کو قدرت نے یہ کمال دیا ہے، نظر نیچی کرے زمین اس کی سر پر ہے، نظر ذرا اٹھا دے آسمان اس کے سر پر ہے، لیکن جانور جب تک اپنی فطرت کے مطابق رہے گا زمین تو نگاہ کے سامنے رہے گی، لیکن آسمان کو دیکھنا چاہے گا تو اپنی معمولی عادت سے اس کو کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا ہوگی، اس کے بغیر آسمان دیکھنے کے لائق بھی نہ ہوگا۔ کہ جانور آپ نے دیکھا نہیں کیا؟ کتنی حیرت سے دیکھ رہے اور کیا آپ نے؟ تو یہ انسان کی خلقت ہے اور وہ جانور کی خلقت ہے۔ اب ظاہر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا وہ تو وہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو علماء نے خلقت پروردگار جو اللہ نے جیسے جیسے پیدا کیا ہے اس تخلیق کی توجیہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نقطہ بھی ہے کہ شاید ایک مصلحت پروردگار یہ ہو کہ جس کی دنیا کو زمین تک محدود رکھنا تھا اس کو ایسا بنایا کہ زمین اس کی نگاہ کے سامنے ہمیشہ رہے، اور جس کو اتنا وسیع نظر بنایا تھا کہ زمین کے قبضے میں رہے آسمان کے قبضے میں رہے، اسے بنایا ہی ایسا کہ جب چاہے ادھر نگاہ رکھے جب چاہے ادھر نگاہ رکھے۔ اور کیا میں یعنی جانور کی صد میں زمین رہتی ہے آسمان نہیں رہتا، انسان کو اتنی وسعت نگاہ دی گئی ہے کہ ایک نگاہ کی صد میں زمین بھی رہتی ہے آسمان بھی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ تخلیق کا ایک فلسفہ ہے جو درمیان میں بات آ گئی ہے تو میں نے گزارش کر دی، مگر میری کو بات نہ بھولیے گا کہ انسان اتنی وسعت نظر رکھنے کے بعد بھی اتنا محدود ہے، ایک طرف دیکھتا ہے تو 5 سمتوں سے محروم ہے، اور ایک طرف جدھر دیکھتا ہے ادھر بھی آپ یہ اعتبار نہ کر لیں کہ جو دیکھا تو دیکھ ہی لے گا، نہیں ایسا نہیں، سامنے تو آدمی دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے، سامنے دیکھ سکتا ہے، ایک گز کے فاصلے پر چیز ہے دیکھ رہا ہے، 2 گز کے فاصلے پر ہے دیکھ رہا ہے، 100 گز کے فاصلے پر ہے دیکھ رہا ہے، مثلاً 1 میل کے فاصلے پر ہے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا اور دور کر دیے ہے تو سامنے ہی مگر نہیں دیکھ رہا، یہ تو میں نے 1 میل احتیاطاً کہہ دیا، اور ہم کیسا ہو تو چشمہ ہٹا کے ایک گز میں دیکھے گا، اور کیا آپ نے تو انسان ایک طرف دیکھتا ہے 5 طرف سے تو یوں ہی محروم ہے، اور جدھر دیکھتا ہے ادھر بھی اتنی نظر محدود کہ ایک معین فاصلہ ہے وہاں تک دیکھنے کے قابل، اور ذرا فاصلہ بڑھا دیا جائے تو پھر دیکھنے کے لائق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں بہت دور ہو گیا نہیں دیکھتے، تو آئیے قریب کرنا شروع کریں، 1 گز کے فاصلے تک آیا دیکھ رہا ہے، 1 بالش کے فاصلے تک آیا دیکھ رہا ہے، اور فاصلہ کم کیا شاید دیکھ رہا ہے، اتنا قریب کر دیا کہ فاصلہ نہ رہ گیا، اب دیکھے گا اسی ہاتھ کو آپ نے اسی ہاتھ پڑھ دیا، اور کتنا قریب چاہتے ہو لو اتنا قریب کر دیا تو عجیب ہی ہو، دور ہو جائے تو تم کو نہیں دکھائی دیتا،
اتنا قریب کر دیا، اس کے بعد تم کو نہیں دکھائی دیتا، آنکھیں ہے تماشا، یہ کیا ہے؟ آپ نے انسانی نگاہ کی کمزوریاں پہچانی۔ پہلی کمزوری ہے کہ انسان خود نگاہ کو نہیں دیکھتا، دوسری کمزوری ہے کہ ایک طرف دیکھتا ہے تو 5 طرف سے محروم ہو جاتا ہے، تیسری کمزوری ہے کہ جدھر دیکھتا ہے ادھر بھی اگر فاصلہ مناسب ہے تو دیکھنے کے لائق ہے، فاصلہ استعداد سے پڑ جائے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، فاصلہ بالکل ختم ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا محدود نظر والا انسان جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو ہاتھ نہ دیکھ سکے، 1-2 میل کے فاصلے پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو آدمی کو نہ دیکھ سکے، اتنی کمزور نگاہ لے کے چلا ہے پروردگار کو دیکھنے۔ اس بے عقلی کا بھی کوئی علاج ہوگا کہ بندہ اپنی نگاہوں کی زد میں خدا کو لانا چاہتا ہے، جو نگاہ اتنی کمزور ہے کہ اپنے کو دیکھنے سے عاجز ہے، وہ نگاہ پروردگار کو دیکھے گی، وہ نگاہ جو ایک طرف کے بعد دوسری طرف دیکھنے کے لائق ہو وہ اسے دیکھے گی جس کا جلوہ ہر طرف ہے۔ وہ نگاہ جو 1 میل کے بعد نہ دیکھ سکے وہ اسے دیکھے گی جو عرش اعظم سے زیادہ بلندی رکھتا ہے۔ وہ نگاہ جو قریب آنے کے بعد دیکھنے کے قابل ہو وہ اسے دیکھے گی جو شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی نگاہ انسانی کتنی محدود ہے، کتنی کمزور ہے، یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ اب یہاں سے میں بات کو دوسروں پر جانیے گا تو انسان فطری اعتبار سے اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ نگاہ محدود، جہتوں میں محدود، فاصلوں میں محدود، قربت میں محدود، دوری میں محدود، اتنا محدود انسان۔ تو ایسا انسان کوئی بڑا کام کرنا چاہے کیسے انجام دے گا؟ ایسا انسان کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہے کیسے انجام دے گا؟ اس لیے کارنامہ ہے بڑا، انسان ہے چھوٹا۔ توجہ ہے، لیکن اب قرآن کہہ رہا ہے ان کمزوریوں کا ایک علاج ہے، الا الذین آمنوا۔ نہیں، میری بات کی قیمت نہ جانے، الا الذین آمنوا، مگر اگر انسان صاحب ایمان ہو جائے تو ایمان کا کام ہے نگاہ میں وسعت پیدا کرنا۔ ایمان کا نگاہ ہے، کام ہے کوتاہی نظر کو وسعت نظر میں تبدیل کر دینا۔ اب میری دلیل سنیں، زینب یمانی نے آج مولا کائنات سے کہا یا علی ہل رائے طرف بنتا بولو، کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ شاید تو سنا ہوگا آپ نے، یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال ہے، یعنی اگر دیکھا نہیں تو عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ جس کی خبر ہی نہیں، اطلاع ہی نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی بندگی کرتے ہیں؟ جس انداز سے سائل نے سوال کیا، علی نے اس سے زیادہ تیور سے جواب دیا، فرمایا کیفا کو ضرورت بن مرا، ارے میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو؟ تم یہ پوچھنا چاہے تو دیکھا نہیں تو عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میں اور ایسے کی عبادت کروں جس کو دیکھا نہ ہو؟ ناممکن ہے۔ میں ایسے خدا کی عبادت کیسے کروں گا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو؟ تو علی آپ نے پھر دیکھا کیسے؟ یہ بات نہ بھولیے گا، انسان دیکھے گا کیسے؟ اس لیے کہ خدا ہر نگاہ سے بڑا ہے، نگاہ نگاہ مخلوق ہے، خدا خالق کائنات ہے، وہ خالق کیسے رہے گا جو چھوٹی سی نگاہ کے اندر سما جائے؟ تو فرما کے بغیر دیکھے عبادت نہ کروں گا تو دیکھا کیسے آپ نے؟ نگاہ بشر میں طاقت نہیں ہوتی، تو فرمایا لا بمشاہدۃ العیان بل بحقائق ایمان، خدا کو دیکھا ہے لیکن آنکھوں کے مشاہدے سے نہیں دیکھا، ایمان کی حقیقت سے دیکھا ہے۔ آنکھوں کے مشاہدے سے نہیں بل بحقائق ایمان، ایمان کی حقیقتوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آنکھوں کا کام ہے نگاہ کے محدود بنا دینا، ایمان کا کام ہے نگاہ میں وسعت پیدا کر دینا۔ یہاں تک تو آپ میرے ساتھ چلے، تو آنکھوں کا کام ہے نگاہ کو کوتاہ بنانا، ایمان کا کام ہے نگاہ کو وسیع بنا دینا۔ اب آئیے صحیح کتاب کی صحیح روایت، سرکار دواروں نماز پڑھا رہے ہیں اور مسلمان حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صاحب نئے نئے سب مسلمان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔
خدا نہ کرے آپ ان میں ہو، لیکن باہر یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیا نیا کسی راستے پر آتا ہے اس کا جوش بہرحال پرانے آدمی سے زیادہ ہوتا ہے. ابھی پتیلی کو رکھیے چولہے پر اور اتار کے رکھ دیجیے تو ابھی جو پتیلی چولہے پر رکھی گئی ہے اس میں تو جوش آئے گا ہی، لیکن جس کو اتار کے رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ وجہ پرانے مسلمانوں کو جوش نہیں ہوتا ہے، نئے مسلمانوں میں جوش کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ہول پہ بھی غالب آ جاتا ہے. یہ فطری بات ہے ہر انسان میں، جہاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں نیکیاں بھی ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، انسانوں میں ہوتا ہے، دنیا میں تمام معاملات میں یہ کام ہوا کرتا ہے. ظاہر جب تک گھوڑا کسی سوار کے ہاتھ میں آ کے باقاعدہ اس کو سکھایا نہ جائے، سدایا نہ جائے، قابو میں رکھا جائے، ادھر بھاگا ادھر دوڑا کام کیے ہوئے، اور 4 دن تک جو قابو میں رکھ لیا اب جیسے چلا رہے ہیں، بس جب وہ مار بھی رہے ہوئے چلنے کا ارادہ نہیں. اور کیا آپ نے میں نے وہ عادیات کے ذہن میں فقرہ کہا تھا، اگر آپ کے ذہن محفوظ رہ گیا ہو تو اسی گھوڑے سے آدمی کی حقیقت پہچان لی، آدمی کا اندازہ کر لیے. نیا نیا گھوڑا قابو میں آیا، اب وہ زور دکھلا رہا ہے، وہ زور دکھلا رہا ہے، اور 4 دن کے بعد اب سوار اس کو مار رہا ہے مگر چلنے کا ارادہ نہیں کرتا. وہی ہوتا ہے نیا نمازی، صبح دوپہر شام سب جماعت کے ساتھ سنت واجب صاحب، اور جہاں 2-4 سال گزر گئے اب ادھر آواز ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی غیر المنزل ختم. یہ نئے پرانے کا فرق ہے جو انسانی زندگی میں پایا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ سرکار کے پیچھے اتنے نماز پڑھنے والے ہیں، قریب قریب سبھی تو نئے مسلمان ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب جو حضور نے نماز پڑھانا شروع کی تو ظاہر تو حضور کی نماز پڑھانے کا انداز پیغمبرانہ انداز ہے، اس کو تو ہم آپ پا بھی نہیں سکتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حضور حکم ہے، جیسے آپ نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مثلا اللہ اکبر کہا، ابھی آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، حضرات مسلمین سب رکوع میں. اب حضور نے اس کے بعد سجدے میں جانے کا ارادہ کیا، کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. اتنی دیر کون انتظار کرے گا؟ نئی مشین ہے، لہذا بھی وہاں سمع اللہ ہو رہا ہے، وہاں سبحان ربی اعلیٰ ہو گیا، پنجم چلے گئے. میں وہاں نہیں تھا نماز میں، مگر بات غلط نہیں ہے، اس لیے جو بات صحیح کتاب میں کو صحیح ہونا چاہیے. لہذا حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کا حال بھی ہے، آگے 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 رکوع میں آگے سجدے میں آگے. نماز ختم ہو گئی. نماز ختم کرنے پر اب حضور مڑے، بیچ نماز میں نہیں. جب نماز ختم ہو گئی تو حضور مڑے، فرمایا لا تسبقونی بالرکوع والسجود، مسلمانوں رکوع میں سجدے میں مجھ سے آگے آگے نہ جایا کرو. اب مجھ سے بڑے مسلمان تم نہیں ہو، مجھ سے زیادہ شوق بندگی تم میں نہیں ہے، خبردار رکوع سجدے مجھ سے آگے آگے نہ جانا. بات تو حضور نے کہی تھی، قانون الہی کا بیان کر دیا کہ جماعت پڑھنا ہے تو امام آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے. اگر اتنی قوت برداشت نہیں چاہیے فرادہ پڑھیے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، اگر جماعت میں نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز جماعت کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کبھی رکوع میں جائے گا تو آپ بھی جائیں گے، جب سجدے میں جائے گا آپ بھی جائیں گے، جب رکوع سے اٹھے گا تو آپ اٹھیں گے، جب سجدے سے اٹھائے گا تو آپ سر اٹھائیں گے، چاہے کتنی دیر ہو جائے. اچھا لگے برا لگے تو جماعت میں آ جائے. ورنہ کہ اس غریبوں کے دل سے پوچھے کہ جو ایک سبحان اللہ دو سبحان ربی اعلیٰ کے عادی تھے، اب دیکھا کہ جانے کیا ہوگا، سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، مگر اب کیا کریں؟ اب تو جماعت میں ہیں، اور فرادہ والے ہوتے تو فرادہ ہو بھی جاتے، سب جماعت والے ہیں، لہذا الگ بھی نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے گا یہ نماز ختم ہوتی ہے، بھائی اتنا ہی زیادہ طول ہو گیا کہ بالآخر نماز کے بعد لوگوں کو پوچھنا پڑا، حضور خیریت تو ہے؟ کوئی وحی نازل ہو رہی تھی، کوئی نیا حکم آ گیا تھا، یا سجدے میں جا کے بھول گئے، زور دے رہے ذہن پر یاد آ جائے یہ پہلا والا ہے کہ دوسرا والا، یہ حادثہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا نہ میں بھولا نبی ہوں، سہو نسیان نہیں، نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، نبی غلطی نہیں کرتا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. ہاں ایک بندے خدا تھا جو پشت پر آ گیا، اور جب وہ آ گیا تو حکم خدا آ گیا، جب تک کہ اتر میں جائے پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. یہ سلام پڑھے محمد. خیر جب
ذکر آیا ہے تو ایک جملہ یہاں پر کہنا ضروری ہے، وہ تو حضور کی نماز ہے، لیکن نماز کا قانون یہی ہے کہ اگر انسان کو واقعی جماعت پڑھنا ہے تو جماعت پڑھنے کے معنی ہیں کہ امام کے افعال، اس کے اعمال کا اتباع کرنا ہوگا، اقوال میں آپ پابند نہیں۔ ظاہر ہم جو سورہ پڑھے گا، اگر ہم ایک سورہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں وہ پڑھے گا، آپ کو پڑھنا ہی نہیں، آپ کو فرصت۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ ایک سبحان رب العظیم و بحمدہ کہے، آپ اتنی دیر میں 10 کہہ سکتے ہو، کہہ لیجیے، کوئی پابندی نہیں۔ ہو سکتا ہے سکتے ہو سبحان رب العالی و بحمدہ کہے، آپ سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں، آپ 3 4 5 10 سبحان اللہ کہہ لیں، کوئی حیث نہیں، اس کا حساب الگ، آپ کا حساب الگ۔ قنوت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ممکن ہے وہ کوئی اور دعا کر رہا ہو، آپ کوئی اور دعا کر رہے ہیں، لیکن قنوت تو دعا ہے، اور دعا تو حسب حالات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز صاحب کے پاس 10 بچے پہلے سے ہوں، تو وہ کیسے کہہ کے رب لا تو نہیں پڑھ سکتی، پروردگار اس کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ تو اگر دل سے دعا کر یہ کہیں گے میں سے دو چاروں، حالانکہ ظاہر مومن کی دعا نہیں کر سکتا کہ 2 4 کم ہو جائیں، لیکن ایک بیچارہ مسلمان مومن جو جماعت میں آگے شامل ہو گیا ہے، اس غریب کے پاس ایک بیٹا بھی نہیں، ایک اولاد بھی نہیں ہے، وہ تو بہرحال دعا اولاد کرے گا، تو ان کی دعا الگ ہے، ان کی دعا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے معمول کوئی لالچی آدمی ہو، اس کے بعد سوائے پیسے کی دعا کے کچھ نہ ہو سکتا ہے ایمان کو بے نیاز آدمی ہو، جتنا اللہ کا دیا وہی بہت کافی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کہ تو اللہ جتنا دے دیا کافی ہے، وہ کہتے پروردگار اپنا ورث بھرنے والا ہے، دیے جا، جس کا نام وہ ساکے رزق رکھا گیا ہے۔ تو ہر آدمی کا مدعا الگ ہے، اور جب مدعا الگ ہے تو دعا بھی ہوگی، اس لیے دعا تو مطابق مدعا ہوگی، اور یہ جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ دعائیں قنوت لکھی ہوئی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کوئی معین دعا نہیں ہے، یہ مسائل یاد رکھیے گا، یہ کوئی دعا معین نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو یہی دعا پڑھنا ہے، نہیں، جو آپ کی غرض ہو، جو آپ کی ضرورت ہو، جو آپ کا مدعا ہو وہ دعا کریں آپ۔ یہ دعا تو اس لیے لکھی گئی ہے، توجہ کریں، یہ دعا قنوت میں تو اس لیے لکھی گئی ہے کہ یہی ایک دعا ہے جس سے کوئی مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہی ایک دعا ہے جس سے کوئی مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ دعائیں اولاد کریں، میں نہ کروں، ہو سکتا ہے میں دعائیں مال کروں، آپ نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ نوکری کی دعا کریں، میں نہ کروں، ہو سکتا ہے آپ کوئی اور دعا کریں، میں نہ کروں، مگر وہ کون سا مومن ہوگا جو دعائیں مغفرت سے بے نیاز ہو جائے کہ ایک مومن کا پروردگار مجھے قیامت میں معاف کر دینا، دوسرا کہ نہیں پروردگار مجھے جہنم میں جانا۔ ایسا تو کوئی پاگل مومن نہیں ہو سکتا، ایسا دیوانہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مدعا تو وہ ہے جو ہر ایک کے دل میں ہے، یعنی یہ دعائیں مشترک ہے جو ہر ایک کے کام آنے والی، اور یہی وجہ ہے کہ سب کو شامل کر لیا۔ ربنا اغفر لی مجھے، ولوالدی میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سارے مومنین کو روز قیامت بخش دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا قیامت کا دن ہوگا، پروردگار سب کو معاف کر دینا، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور سارے مومنین کو بھی۔ اور یہاں دیکھیں حفظ مراتب بھی ہے، حفظ مراتب بھی ہے، پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو، توجہ کریں، پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو، تم قابل مغفرت ہو جاؤ تاکہ تمہاری دعا میں کچھ جان تو پیدا ہو، ورنہ اگر اپنی مغفرت کا انتظام نہ کیا تو ایسے بدترین گنہگار کی دعا کا اعتبار کیا رہے گا؟ تو پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرو تاکہ آگے دعا کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ جب دعا کرنے کے قابل ہو گئے تو یہ یاد رکھنا کہ سارے مومنین کے مقابلے میں تم پر ماں باپ بہت زیادہ ہے، پہلے ان کے حق میں دعا کرنا، اس کے بعد سب کے حق میں دعا کرنا، تاکہ دعا بھی مکمل ہو جائے، حقوق بھی ادا ہوتے رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو بات میں گزارش کر رہا تھا وہ بات نہ رہ جائے، تو پابندی کرنا ہے، جب جماعت میں ہے تو امام کے ساتھ، اقوال میں آزاد اور اعمال میں پابند، اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدہ سب امام کے ساتھ ساتھ۔ اور ایک سچی بات یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ائمہ جماعت کی بنا ہے، ورنہ جس انجمن نے کسی پیش نماز کو 200 400 مہینے میں دے دیا، چاہے تنخواہ کہہ کے دے، چاہے نذرانہ کہہ کے دے، چاہے ہدیہ کہہ کے دے، چاہے تحفہ، جو نام دے، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ہمارے ٹکڑوں بن گئے۔ اکثر مقامات پر دیکھا ہے کہ جب کوئی بے سماعت رکھا گیا تو ان کو پہلا احساس ہی پیدا ہوتا ہے
یہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم تنخواہ دے رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اصل تو ہم ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ان کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت ہے ہمارے پیسے کی، ہماری تنخواہ کی، اصل وہ ہے۔ جب یہ احسان پیدا ہو گیا تو پروردگار نے کہا کس کام کے لیے تم نے پیسہ دیا ہے؟ کہا تاکہ نماز جماعت پڑھائے، کبھی آؤ پڑھو۔ جب پیسہ خرچ کیا ہے جماعت کی نماز کے لیے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، ابھی تک اکڑ رہے تھے مولانا ہمارے پیڑ ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، جو ہم کہیں وہ کرنا چاہیے۔ مولانا نے کہا ہوش میں آ جاؤ، جب تک ہم کھڑے رہیں کھڑے رہو۔ آج سورہ بقرہ پڑھیں گے، دیکھیں سیٹھ صاحب کی ریاست کہاں جاتی ہے، دیکھیں پیسے والے کی تمکنت کہاں جاتی ہے، دیکھیں کرسی والے اقتدار والے بڑے بڑے آفیسران ان کی آفیسری کہاں جاتی ہے، تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اور غنیمت ہے کہ قیام میں سورہ بقرہ پڑھے، نہ کھڑے ہونے میں زحمت کم ہوتی ہے۔ اب جو 2.5 گھنٹے کھڑا رکھا پہلے قیام میں سورہ بقرہ پڑھ رہے 2.5 پارہ جب ختم ہو، اب جو رکوع میں گئے تو 70 سبحان ربی العظیم سے کم پتہ سودا ہونے والا نہیں، کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پیسے والوں کی کمر تو بھی کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کی کمر توڑتے ہیں۔ اب ہے رکوع، اب رکوع پڑے ہوئے جب تک وہ پڑھتا ہے، جب تک جماعت میں ہیں۔ اگر آپ الگ ہو گئے تو جس کام کے لیے بلایا تھا دنیا نے فائدہ اٹھا لیا، آپ ہی رہ گئے۔ پیسہ آپ نے خرچ کیا، ثواب دوسرے لوگ لوٹ لے گئے، آپ تو ویسے رہ گئے۔ ثواب لینا ہے تو آئیے پابند ہو جائیے، تاکہ ہر آدمی کو اپنی اوقات کا بھی اندازہ ہو اور صاحب علم کی اوقات کا بھی اندازہ ہو۔ خدا جانتا ہے یہی وہ موقع ہے جو انسان کو محسوس کراتا ہے کہ اسلام میں علم اور عدالت کردار کا مرتبہ کیا ہے۔ اس میں کون سی خاص بات پائی جاتی ہے؟ وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، وہی 2 آنکھیں 2 کان، اور کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو قلب کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے علم دین ہے، عمل کے اعتبار سے عدالت کردار ہے۔ اسی علم دین اور عدالت کردار نے ایسا بنا دیا کہ جتنے چھوٹے بڑے ہیں اتنی دیر تک تو پابند رہیں گے جب تو خدا کی بارگاہ میں، اب خدا کی بارگاہ سے ہٹ کے منحرف ہو جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے الگ ہونے کے بعد رستے سے ہٹ جائیں تو کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب تک خدا کی بارگاہ میں ہیں، یہ پابندی اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں علم کا مرتبہ کیا ہے، اسلام میں عدالت کردار کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جب یہ مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا تو خدا نے خواستہ کہ کسی کو شوق بھی پیدا ہوا امامت کرنے کا، حالانکہ ظاہر یہ شوق اگر پیدا ہو گیا تو وہ امامت نہیں ہے، وہ تو خباثت ہے۔ امامت ہوتی ہے ذمہ داریوں کے لیے، امامت ہوتی ہے دین خدا کے لیے، شوق قیادت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر شوق پیدا ہو گیا تو اس کے معنی ہے کہ نفس ہے جو تیار کر رہا ہے، بندگی ہلا رہی۔ لیکن اگر کسی میں شوق بھی پیدا ہو جائے تو اسی بہانے پہلے علم تو پیدا کرے، عدالت کردار تو پیدا کرے۔ اسلام کو تو دونوں میں فائدہ ہے۔ اگر تم میں یہ شوق نہیں پیدا ہوا تو صاحب علم و کردار کا اتباع کرنا سیکھو، اگر شوق پیدا ہو جائے تو صاحب علم و کردار بننا سیکھو۔ اس صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نے نماز تمام کرنے کا حضور نے فرمایا خبردار رکوع سجدے مجھ سے آگے آگے نہ چلنا۔ بات ختم ہو گئی، حکم الہی بیان ہو گیا، مگر اس کے بعد نبی نے جملہ اور کہا۔ اس جملے سے اور اس کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حضور کے یہ کہنے کے بعد یقیناً سب کو نہ صحیح تو کسی 2-1 کو صحیح، مگر غلط فہمی پیدا ضرور ہوئی۔ اس لیے کہ اگر غلط فہمی پیدا ہو تو صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ بھی نبی کو کیا صفائی دینا قوم کے سامنے؟ وہ تو نبی ہے، ماننا ہے مانو، نہیں مانا جہنم میں جاؤ، سیدھا راستہ ہے۔ مگر جیسے ہی پیغمبر نے کہا رکوع سجدے میرے آگے آگے نہ چلنا، ویسے کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو آگے کھڑے تھے، ہم پیچھے کھڑے تھے، یہ ان کو معلوم کیسے ہو گیا کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب نماز پڑھاتے جا رہے ہیں، کچھ تو ہوا، کوئی معاملہ تو ہوا، ورنہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی بھروسے میں کر ہی رہے تھے۔ یہ تیز رفتاری کا مظاہرہ جو ہو رہا تھا وہ اسی لیے ہو رہا تھا
کہ انہیں خبر کیسے ہوگی، وہ تو آگے کھڑے ہیں، مگر پیغمبر نے خبر آگے نہ کرنا. تو یہ خیال پیدا ہو خبر کیسے ہو گئی. اب پیغمبر نے صفائی دی. یعنی صفائی کے معنی کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی اصلاح. فرمایا خبردار مجھ سے آگے آگے نہ جانا، اس لیے کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے یہی نگاہیں پسے پس بھی دیکھتی رہتی ہیں. اور کیا میں اب آپ میری بات کو یاد کریں کہ آنکھ کا کام ہے نگاہ کو کوتاہ بنانا، ایمان کا کام ہے نگاہ میں وسعت پیدا کرنا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. یہ آنکھوں کی نگاہ نہیں ہے، یہ ایمان کی نگاہ ہے. تو جس میں نگاہ ایمانی پیدا ہو جائے اس کو سمتیں محدود نہیں بنا سکتی، اس کو جہتیں محدود نہیں بنا سکتی. اور جب نگاہ ایمان کو کوئی محدود بنانے والا نہیں ہے تو آنکھوں کی نگاہ 1 میل کے بعد کام نہ کرے گی، 2 میل کے بعد کام نہ کرے گی. لیکن جہاں ایمانی نگاہ کام کر رہی ہو، اور جگہ جہاں ایمانی نگاہ کام کر رہی ہو وہاں ایک مرتبہ جو نظر اٹھا کے دیکھا تو کہا سڑکوں گھر میں زمین آسمان میں جبریل کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو تمہیں سمجھ نہیں ہو. نگاہ بصر اور نگاہ بشر یہ اور ہے، اور نگاہ ایمان یہ اور ہے. لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ ہر انسان میں کمزوری پائی جاتی ہے، ہر انسان میں نقص پایا جاتا ہے. اگر اس نقص کا علاج کرنا چاہتا ہے تو ایمان پیدا کرے، کردار پیدا کرے. ایمان اور کردار کا کام ہے وسعت نگاہ پیدا کرنا. اب جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کی نگاہ میں اتنی ہی وسعت ہوگی. اگر میں چاہوں تو 20ویں صدی میں ایسے ایسے صاحبان کردار آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے پاس نگاہ ایمانی اتنی وسیع کہ دنیا میں کوئی محسوس ہی نہ کر سکا یہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہ کر سکا کہ نگاہ ایمانی بھی کوئی شے ہوتی ہے اور نگاہ ایمانی کی وسعتیں بھی کوئی شے ہوتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم نے کہا تھا اتقوا فراست المومن، مومن کی ہوشیاری سے ہوشیار رہنا. مومن کو اللہ نے الگ سے ایک ذہانت دی ہے، مومن کو اللہ نے الگ سے ایک ہوشیاری دی ہے، اس سے ہوشیار رہنا. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. سلام پڑھے محمد علیہ. مومن کی نگاہ ان نگاہوں کی آنکھوں کی پابند نہیں ہے. مومن دیکھتا ہے نور خدا سے. ہو سکتا ہے میرے بچے نہ سمجھ سکیں کہ نور خدا سے دیکھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو میں بہت سامنے کی بات کروں جو ہر آدمی جانتا ہے اور بات سمجھ لے گا. میری نگاہ سن و سال کی بنا پر یا حادثے کی بنا پر کمزور ہو گئی. اب اگر 2 گز میں کوئی چیز رکھی ہو تو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، یا 1 گز کے فاصلے ہو کہ عبارت لکھی ہو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. میں گیا ڈاکٹر کے پاس جو آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، میں کہا بڑی پریشانی پیدا ہوگی، 1 گز کے فاصلے کی عبارت پڑھ نہیں سکتا، 2 گز کے فاصلے کا آدمی دیکھ نہیں سکتا. کہا گھبرائیے گا نہیں. اب وہ پرانی دنیا چلی گئی، جو لوگ یہ کمزوریاں یہ بیماریاں لے کے مر جایا کرتے تھے، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا. میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہ ابھی ٹھہریے. انہوں نے میری آنکھوں کا نمبر لیا، بلایا اس کو، یہ کام جانتا ہے. اس نے کہا ان کے پاس ایک چشمہ بناؤ، ایک چشمہ بناؤ. وہ چشمہ بنا دیا. تب مولانا اس کو لگا لیجیے. میں لگا لیا. ابھی تو 1 گز کے فاصلے کی عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا، اب 10 گز کے فاصلے کی عبارت پڑھ لیتا ہوں. ابھی 2 گز کا فاصلہ تھا تو آدمی نظر نہیں آیا، اب 100 گز کے فاصلے میں کھڑا نظر آ رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آنکھوں کا زور نہیں ہے، آنکھیں جیسی تھی ویسی ہیں، لیکن آنکھوں پر ذرا ایک شیشہ آ گیا. حیرت ہوتی ہے کہ انسان اتنی عقل بھی نہ رکھے. اگر آنکھوں کو شیشے کا سہارا مل جائے تو 2 گز پر کام کرنے والی نگاہ 100 گز تک کام کرنے لگے. تو اگر آنکھوں کو ایمان اور نور خدا کا سہارا مل جائے تو کتنی وسعت نظر پیدا ہو جائے گی. جب کبھی نور خدا کا اندازہ ہوگا تو وسعت نظر ایمانی سمجھ میں آئے گی. محمد ابھی جو بات میں بات ذکر آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت اور کر دوں.
تو یہ چشمہ جو سامنے آیا اس نے کیا کیا؟ اس کو نگاہی کا علاج کر دیا. وہ نظر جو 2 گز کا کام کرتی تھی 100 گنا 200 گز سے میں دے گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک کمزوری رہ گئی, متوجہ رہے گی, ایک کمزوری رہ گئی, اور وہ یہ ہے کہ میں 2 گز کے بجائے 200 گز تو دیکھنے لگا, لیکن لوگ میرا چشمہ بھی دیکھنے لگے. یعنی اب ہر ایک کو یہ اندازہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. میں 2 گز کے بجائے 2 گز کے فاصلے کی 200 گز کے فاصلے کی چیزیں دیکھ رہا ہوں, مگر جو میرا چشمہ دیکھ رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مولانا کی اپنی نظر نہیں ہے. اور کریں یہ اپنی نگاہ کا کام نہیں ہے, تو چشمے کی برکت ہے. یہ نہ ہوتا تو یہ کیسے دیکھتے؟ تو ہوشیاروں نے ایک نیا طریقہ نکالا. تو جانتے ہی ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو دنیا داری کی باتیں ہیں. اس کو دنیا ہر آدمی جانتا ہے, کسی کو کوئی پڑھا ہے. لہذا افضائی انسان یہ چاہتا ہے کہ سہارا لے, مگر جس کا سہارا لے معلوم نہ ہونے پائے. اس لیے اس کے مقابلے میں اپنی انسلٹ ہو جاتی ہے. یعنی کچھ نہیں ہے, اصل تو چشمہ ہے, ورنہ آپ کیا دیتے, آپ کی کیا حیثیت تھی. ذرا ہوشیاری نکالیے کہ نگاہ کے اوپر چشمہ نہ رہے, نگاہ کے اوپر چشمہ نہ رہے کہ کمزوری پہچان لی جائے, اب آنکھ کے اندر گلاس فٹ کر دیا جائے. اور کریں تو یہ کام تو سہارے ہی سے کر رہا ہے, مگر دیکھنے والا اس کو مکمل سمجھ رہا ہے. میں تو متوجہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا نے بھی اپنے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ایسا سہارا دے دیا جائے کہ نگاہ میں وسعت پیدا ہو جائے اور کوئی محسوس بھی نہ کرنے پائے. تو اگر دنیا کی ترقیاں اس منزل تک آ سکتی ہیں کہ غائبانہ طریقے سے وسعت نظر پیدا کر دی جائے اور کوئی پہچاننے نہ پائے, تو خدا اگر اپنے نور کا سہارا دینا چاہے تو اتنی وسعت نگاہ پیدا ہو جائے کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکے اور نگاہ میں وسعت پیدا ہو جائے. یہی بات آنکھوں میں ہوتی ہے جب نور خدا ہو جاتا ہے, اور یہی بات کردار میں ہوتی ہے جب توبہ شامل ہو جاتا ہے. ایک ذرا پڑھے محمد. کردار میں اگر توبہ شامل ہو جائے تو بھی گناہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث نے کہا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں. وہ جانتا ہے کہ کیا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ توبہ کر لیا تو ہر جگہ حساب بے باک ہو گیا. نہیں, اب کوئی سزا نہیں ہے. اب دنیا میں کسی کو کہنے کا نہیں ہے کہ یہ آدمی گنہگار ہے, توبہ کر لیا تو ختم ہو گیا. لیکن خدا تو جانتا ہے, خدا جانتا ہے کہ اس کو میں نے معاف کر دیا ہے, لہذا یہ بے گناہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر میں نے معاف کرتا تو گناہ تو کر ہی چکا تھا. دنیا کے سامنے کچھ بھی ہو جائے, خدا کے سامنے یہ احساس انسان میں رہنا چاہیے. میں اس کے بارے میں نگاہ کے بارے میں گزارش کر رہا تھا, اس کو آپ اپنی نظر میں رکھیے گے تاکہ میں اپنے اسباب گزارش کر سکوں. کل میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہے کچھ نہیں, سمجھتا ہے بہت کچھ. جس طرف سے دیکھیں گے ہر طرف سے سوائے کمزوریوں کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی خراب دماغ جو مل گیا ہے وہ اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ہر کمزوری کو بھول کے اپنے کو اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں, خدا بھی کچھ نہیں. اسی لیے اپنے وجود میں شک نہیں ہے, وجود خدا میں شک ہے. اپنے کمال میں شک نہیں ہے, کمال خدا میں شک ہے. اپنی ہر حماقت کا نام فلسفہ رکھا ہے, خدا کی عدالت کا نام بھی ظلم رکھ دیا. اچھا, اپنی ہر غلطی کا نام مصلحت رکھا ہے, خدا کی حکمت کا نام بھی ناانصافی رکھا ہے. کچھ نہیں ہے مگر اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے اور خدا کو کچھ نہیں سمجھتا. اور اسلام میں اسی کو لگنا چاہا تھا, اسے سب کچھ سمجھو, اس کے مقابلے میں اپنے کو کچھ نہ سمجھو. یہ لفظ میں نے کل بھی استعمال کیا تھا اور آج اسی کی وضاحت 5-7 منٹ کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم کو لطف آئے گا. یہ ایک نیا رخ ہے, شاید میرے بچوں نے اس کے پہلے توجہ نہ کی ہو. اسلام ایک طرف سے دعوت دیتا ہے, انانیت نہیں, ہم نہیں, میں نہیں, یہ جذبات نہیں, انانیت نہیں. اور دوسری طرف وہی اسلام انسان کو خودداری کی دعوت دیتا ہے, ذلیل بھی نہ ہو جانا.
ہر ایک کے سامنے جھک بھی نہ جانا، ہر ایک کے سامنے اپنے کو ذلیل نہ کر دینا. یہ جان امانت خدا ہے، ضائع نہ ہونے پائے. یہ آبرو امانت پروردگار ہے، برباد نہ ہونے پائے. تو ایک طرف وہ خودداری سکھاتا ہے اور ایک طرف خبردار انانیت نہیں، غرور نہیں، عقل نہیں کہ بیچارہ بھی کرے گا. جھکنا چاہتا ہے، جھکنا چاہتا ہے تو خودداری بچاؤ، سر اٹھانا چاہتا ہے تو خبردار غرور نہیں. تو یہ جائے کہاں؟ یہ کیا کہے؟ یہ زندگی میں یہی نہیں فیصلہ کرنے پاتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. سر اٹھاتا ہوں تو انسان میں غرور آتا ہے، سر جھکاتا ہوں تو خودداری پامال ہوتی ہے. تو میں کیا کروں؟ اور جو ہے اس کا ایک حل جو خود قرآن مجید نے اور آل محمد نے اپنے سیرت و کردار سے بیان کیا ہے، وہی آپ کو سنانا چاہتا تھا. اس صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے دین خدا میں خودداری بھی قیمت رکھتی ہے جس کو انا کہا جاتا ہے، اور دین خدا میں تواضع اور انکسار کی بھی قیمت ہے، یعنی انانیت غلط ہے. اب میں دو چار مثالیں آپ کو انانیت کے سنا دوں تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ انا کا لفظ ابلیس کی زبان پر آیا. پروردگار نے کہا اے آسمان کے رہنے والوں، جب پیکر آدم تیار ہو جائے اور میں پیکر آدم میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. حکم خدا تھا، سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب نہیں کیا تو خدا نے پوچھ لیا میں نے حکم دیا تھا، کون سی چیز مانے ہو گئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اب کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. سب سے پہلے یہ انا، میں، ہم، یہ کس کی زبان پر آیا؟ پہچان تو رہے نا. ارے آپ اس کو پہچانے جانے پڑتے وہ تو آپ کو پہچانتے ہیں. ہاں جہاں سمجھ گیا کہ مومن ہے وہی لگ گیا پیچھے. ان کو جانتا ہے کہ مومن ہے، ان کے پیچھے آتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو جانتا ہے مومن ہے لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کو پہچانتا ہے، دشمنوں کو بھی خوب پہچانتا ہے. وہ ہم ہی کمزور ہیں، کبھی دوست پہچانتا ہے دشمن پہچانتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا انا خیر من، میں سب سے بہتر، آدم سے بہتر، میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے میں آگ سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنی. سب سے پہلے انانیت کا اعلان اس نے کیا. اس کے بعد جناب ابراہیم نمرود کے سامنے آئے. نمرود نے کہا ابراہیم یہ جس خدا کے نام سے وہ شام لیا کر تو یہ ہے کون؟ کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے. نمرود نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت. دیکھیے پھر وہی انا کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی حیات و موت دیتا ہوں. تمہارے خدا میں کیا خاص بات ہے؟ تو وہی انا جو کل ابلیس کی زبان سے سنا تھا، اس کے بعد وہی فطرہ نمرود کی زبان سے سنا. نمرود کا دور گزر گیا، جناب فرعون تشریف لے آئے. ان کو بیماری پیدا ہو گئی خدا بننے کی. اب جو فرعون کو خدا بننے کی بیماری پیدا ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، لوگوں ہوشیار ہو، میں تمہارا اونچا خدا ہوں. وہی انا، وہی انا جس سے اس کو ابلیس بنایا، وہی انا جس سے نمرود کو نمرود بنایا، وہی انا فرعون کی زبان پر. اور یہ آگے بڑھتے جائیں قرآن مجید میں بہت سے تذکرے آپ کو ملیں گے. اور کیا نہیں تو ایک یہ سلسلہ ہے انانیت کا. یہی لفظ کبھی ابلیس کی زبان پر، یہی لفظ کبھی نمرود کی زبان پر، کبھی فرعون کی زبان پر، دشمنان خدا کی زبان پر، ایک سے ایک مذہب دین کی زبان پر. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی زبان پر کبھی یہ لفظ آیا ہی نہیں. ایسا نہیں، اللہ والوں کی زبان پر بھی یہ لفظ آیا، مگر یہی طے کرنا ہے کہ کب آیا اور کب نہیں آیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم اس لفظ کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر سکتے. متوجہ ہے آپ؟ اب یہی لفظ آیا پیغمبر اسلام کی زبان پر. جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو وہاں پیغمبر نے یہ اعلان کیا میں ہوں رسول اللہ، میں ہوں اللہ کا نمائندہ. جب پیغمبر نے کہا میں رسول اللہ ہوں، میں کون میری مدد کرے گا؟ اٹھنے والا اٹھا، انا، میں. تو نبی نے کیا کہا؟ انا. علی نے وعدے نصرت کیا تو کیا کہا؟ انا، میں.
اس کے بعد علی اعلان کیا انا عبد من ابی محمد، وہ بھی یہی آئے، خیبر میں آئے، مرحب نے کہا سب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہ میں ادھر بھی چل رہا ہے، بھائی اسی نقطے کو پہچانیے گا، یہ میں ادھر بھی چل رہا ہے اور یہ میں ادھر بھی چل رہا ہے۔ دشمنان خدا بھی کہتے ہم، اللہ والے بھی کہہ رہے ہم۔ وہ فرق یہ ہے کہ دشمن خدا جب کہتا ہے تو خدا کے مقابلے میں، میری بات ظاہر ہونے دیے گا، ابلیس نے کہا خدا کے مقابلے میں تو کون سکتے کا حکم دینے والا، میں بہتر ہوں۔ نمرود نے کہا وہ کون خدائی کرنے والا، میں خود ہی موت و حیات دیتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں تو خود ہی خدا ہوں۔ تو ادھر کے سارے آنا خدا کے مقابلے میں، ادھر میں اللہ کے رسول، میں اللہ کے رسول، یعنی پہلے اللہ اس کے بعد میں اللہ کے رسول کا مددگار، یعنی پہلے رسول اللہ اس کے بعد میں محمد کے غلاموں میں غلام، یعنی پہلے وہ اس کے بعد میں۔ بھائی یاد رکھیے گا جب خدا کے مرتبے کا تحفظ کرنے کے بعد، میری بات ظاہر ہو رہی ہے، جب خدا اور رسول کے مرتبے کو نگاہ میں رکھ کے اللہ کہا جائے تو اس کا نام ہے خودداری۔ جب خدا کو ٹھکرا کے اللہ کہا جائے تو اس کے معنی ہے غرور، انانیت اور تکبر، وہ ابلیس بناتی ہے، اسے کل ایمان بناتی ہے۔ اب آپ نے غرور اور خودداری کا فرق پہچانا؟ خودداری دنیا کے مقابلے میں ہوتی ہے، خدا کے مقابلے میں نہیں۔ خدا کے مقابلے میں ہے تو ابلیسیت ہے، ہاں دنیا کے مقابلے میں انسان کو خوددار ہونا چاہیے، یہ معنی ہے خودداری کے۔ اور ہاں غرور، تکبر، دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ سر اونچا رکھو، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکو۔ اور کیا اسی لیے جو آپ سنتے رہتے ہیں التکبر مع المتکبرین عبادہ، اس کے معنی یہی ہے کہ دنیا داروں کے سامنے خبردار سر جھکانا، یہ ذلت ایمان ہے، یہ ذلت انسانیت ہے، یہ توہین شرافت ہے۔ خبردار، یہ کون اس قابل ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے؟ جھکنا ہے تو اس کے سامنے۔ بھائی یاد رکھیے گا اسلام میں خودداری بھی ہے، اسلام میں تواضع بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے سامنے آؤ تو خوددار بن کے آؤ، خدا کے سامنے جاؤ تو انکساری لے کے جاؤ۔ میری بات واضح ہو گئی؟ اب پڑھ لو اسلام کا کلمہ، دونوں باتیں مل جائیں گی۔ دنیا کے خدا بھی سامنے آئے تو لا الہ کہہ کے ٹھکرا دو تاکہ خودداری رہ جائے، اور خدا برحق سامنے آ جائے تو الا اللہ کہہ کے سر جھکا دو تاکہ تواضع انکساری سلامت رہ جائے۔ یہ ہے اسلام کی کل تعلیم کا خلاصہ۔ اسلام کسی کی خودداری کو ٹھیس نہیں لگانا چاہتا، مگر باطل کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، لیکن خدا کے سامنے وہاں کوئی خودداری نہیں۔ خود ہیں کیا جو خودداری رکھے؟ خدا کے سامنے کیا ہے؟ جو کچھ ہے اسی کا صدقہ ہے، اسی کے کرم کا نتیجہ ہے۔ خبردار، وہاں کوئی خودداری نہیں، وہاں تواضع ہے، انکسار ہے، بندگی ہے، سجدے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اب بات آ گئی ہے، ایک آخری جملہ سن لیا تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ اللہ والے جب دنیا کے سامنے آتے ہیں تو کیسی خودداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب خدا کے سامنے جاتے ہیں تو کیسی تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک ہی بندہ، منبر و محراب کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن نیا لوگ بھولیے نہیں، منبر و محراب کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مگر وہی بندہ جب منبر پر آیا تو کہتا میری بلندیاں وہ ہیں کہ ینحد عن السیل ولا یرقى الی الطیر، سیلاب علم میرے بیان سے بہتا ہے، اور تمہارے فکر کا طائر بھی میری بلندیوں تک جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا علم دنیا کو مجھ سے مل رہا ہے، میری بلندیوں تک کسی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ جو انسان منبر سے یہ کہہ رہا تھا جب محراب میں آیا کہ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ منبر پر آ رہے ہیں تاکہ خودداری کا اعلان ہو جائے، وہ محراب میں جا رہے ہیں تاکہ تواضع انکساری کا اعلان ہو جائے۔
سامنے جھکتا ہوں. یہی وہ کردار ہے جو علی کا کردار اس شان سے دنیا کے سامنے آیا کہ جب ادھر گئے تو ہمیشہ فقیر بن کے گئے, جب ادھر آئے تو ہمیشہ جناب امیر بن کے آئے. تاکہ انسان کے سامنے یہ کردار رہے, خوددار بھی ہو اور انکسار بھی رہے. قانون الہی کے سامنے, حکم خدا کے سامنے کوئی عروج چلنے والا نہیں ہے, وہ ابلیسیت ہے, اس کو خودداری نہیں کرتے ہیں. اللہ علیہ کا سجدہ کرو, اتنا اونچا سر کہاں جھکنے والا ہے, یہ ابلیس کرتا. اللہ علیہ کا روزہ رکھو, کل اس کا گھر بھرا ہوا فاقے کیوں کرے گا. یہ تو فلسفے ہیں الحمدللہ کے. اب ایسے فلسفی سب یا مر گئے یا مر کے جا رہے ہیں, ورنہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی شان سے بعض مومنین اکڑ کے کہتے تھے, ارے جس کے گھر میں کھانے کو وہ روزہ رکھے, ارے روزہ نہیں رکھے غلطی ہم نہیں کر رہے, غلطی اللہ نے کی, گھر بھرا کیوں. مگر کمبخت یہ نفس بچنے نہیں دیتا. کبھی کوئی گناہ کوئی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی ترکیب ایسی ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور مجھ سے کوئی سوال جواب کتاب نہ کیا جائے. اچھا ہوا وہ آدمی اس زمانے میں پیدا ہو گیا, ہم لوگ کی مشکل آسان ہوگی, ورنہ یہ حسرت ہی رہ جاتی. کاش مولا بھی تو ہم یہی سب پوچھتے ہو, کیا پوچھتے یہ تو پوچھتے ہو نماز شب کی ترکیب کیا ہوتی ہے, یہی کہ مولا نماز صبح کی معاف ہونے کی ترکیب کیا ہے. اب مولا تو ہاتھ آتے نہیں ہیں, ہم ہی لوگ ہاتھ آتے ہیں جو مولا نہ ہیں. اب اس کے بعد بھی مولا تو شریعت میں چھوٹ دے نہیں سکتے ہیں, جن کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں وہ ہم سے چھوٹ لینے کے لیے. کوئی ترکیب ہے صبح کی نماز معاف ہو جائے, کوئی ترکیب ہے غسل معاف ہو جاتے ہیں ان کو کام چل جائے, کوئی ترکیب ہے یہ معاف ہو جائے, کوئی ترکیب ہے کہ دین خدا ہی ختم ہو جائے, باپ رہ جاؤ ہم رہ جاتے تو ظاہر وہ آ گیا مولا کے بعد. تب مولا آپ تو اللہ نے مشکلات ہیں, ہر ایک کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں. میری مشکل یہ ہے کہ گناہ مجھے چھوٹتا نہیں ہے. کوئی ترکیب بتائے کہ خوب گناہ کروں اور اللہ پوچھے بھی نہیں, اور واقعی جب مشکل پوچھا ہے تو ہر ایک کی مشکل کو حل کریں گے. ہاں یہ سمجھیے گا کہ ہاں معاذ اللہ ہار جائیں گے, ایسا نہیں. کہاں ہمارے کوئی مسئلہ تھا, میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو مشکل پوچھا ہوں, جو مشکل ہو گیا کر دوں گا. کہا ہے پر ترکیب, اور میں ہاں بالکل ترکیب. اب کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا, کاش میں ہوتا اور یہ کیمرہ بھی ہوتا اور یہ ویڈیو بھی رائج ہو گیا ہوتا اور لوگ ایسے مناظر کو محسوس کرتے, اور آج ہم دیکھتے تو معلوم ہوتا ہماری برادری کے لوگ کہاں کہاں سے ماشاء اللہ. ہاں کوئی آج ہی تھوڑی نمائندے ہوتے ہیں, پہلے کے نمائندے. ہمارے بزرگ مولانا غلام عسکری مرحوم کہا کرتے تھے کہ جیسے آدمیوں کی نسلیں ہوتی ہیں, جانوروں کی نسلیں ہوتی ہیں, ویسے نظریات کی بھی نسلیں ہوتی ہیں, وہ چلتی رہتی. خیر تو کوئی ترکیب ہے ورنہ ہاں کبر جلدی بتائیے. واجبات حرام کی بات ہوگا چھوڑیے, کل آگے پوچھ لیں گے, لیکن گناہ کرنے کی ترکیب سوال ہے, جلدی بتائیے. اور وہ بات آسان, لا تاکل من رزق اللہ واصنع ما شئت. اللہ کی روٹی کھانا چھوڑ دو, جو چاہے کرو, اس کا کوئی حق ہی نہ رہ جائے گا, پوچھے گا کیا. رزق خدا استعمال کرنا چھوڑ دو, اس کے بعد جو چاہے کرو. جو اس کی روٹی نہ کھاؤ گے, روزی نہ کھاؤ گے تو کاہے کا حساب لے گا. یاد لیجیے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا رزق نہ کھائیں گے تو کھائیں گے کیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن مولا آپ تو مشکل پوچھا تو اور ترکیب بتائیے, اور ہاں اور ترکیب یہ کہ وہ بتائیے شاید اسی سے کام چل جائے. لا تسکن فی ارض اللہ واصنع ما شئت. اللہ کی زمین چھوڑ دو. بھائی جس کے ملک سے باہر نکل جاؤ گے گورنمنٹ کیا کرے گی. امریکہ میں رہ کے کوئی شرارت کرو گے, امریکہ والے پکڑ لیں گے. باہر چلے ہو جو چاہے امریکہ والے کیا کر دیں گے, چاہے سپر پاور ہو چاہے لوور پاور ہو, کیا کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان کا ملک چھوڑ دیا, لہٰذا آسان ترکیب یہ ہے کہ اللہ کی زمین چھوڑ دو, جو چاہے کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب مولا اللہ کی روٹی نہ کھائے تو کھائیں گے کیا, اور اللہ کی زمین پر نہ رہے تو رہیں گے کہاں. یہ تو ترکیب چلے گی نہیں, کوئی اور ترکیب ہو. ہاں ہاں جو مشکل کشا ہے تو کہاں مشکل روکنے والی ہے, تو مشکلات لاتے جاؤ, ہمارے کرتے جائیں گے. تو اور کوئی ترکیب بتائیے گا, تیسری ترکیب اذا جاء ملک الموت. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے, کہنا ہم چاہیں گے ہی نہیں, اللہ کہاں پکڑنے جائے گا. وہ تو جب معیشت تک کھینچ کے لے جائیں گے تو وہاں حساب کتاب شروع ہے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, روزہ رکھا دے, مصیبت ہوگا ہنگامہ.
اگر ملک الموت کو مار کے نکال دیا گھر سے، ہمارے گھر میں لے جاؤ تو کیسے آئے؟ آرام چین سے رہو، جو چاہے کرو. کم ملک الموت. سلیمان کو تو بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. سلیمان جیسا صاحب اقتدار، اسے تو بیٹھنے کی یاد نہیں ملی اور ہم کو مار کے نکال دیں گے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہو سکتا ہے. کہا پھر کیا اور کوئی ترکیب بتائیے. کہا اچانک ملک الموت تو بس چڑھ ہی گیا اور مر ہی گئے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے، آہستہ کے بعد غسل دیں گے، کفن بنائیں گے، قبر میں لے جا دیں گے. چین سے سو. یا تو لوگ جس طرح کرنے والے بھی ہیں، وہاں تو چور جس طرح کی تقسیم نہیں لگانا ہے، وہاں تو کچھ کہنا بھی نہیں، آرام سے سو. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، وہ دو عدد فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جب وہ آ جائیں تو نگاہ رکھنا، کسی طرف سے گھسنے نہ دینا اندر، قبر میں کسی طرف سے ان کو داخل ہونے دینا. اب باہر چلاتے رہیں گے، جواب ہی نہ دینا. اگر قبر میں آ گئے تو پوچھیں گے جواب دینا پڑے گا. ایسی کوشش کرو کہ اور آنے نہ پائیں. کہا یہ ہمارے بس میں کہاں ہے؟ جو ہر جگہ یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، وہ ہمارے امکان میں نہیں ہے. تو بتا مولا کائنات نے تیور بدل دیا. غیرت سے کام لو، حیا سے کام لو، شرافت سے کام لو، عقل سے کام لو. اتنے محتاج کہ خدا کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، اتنے بے کس کہ خدا کی زمین چھوڑو تو بسنے کی جگہ نہ ملے، اتنے کمزور کہ ایک ملک الموت کو ہٹا نہیں سکتے، اتنے ناقص کہ دو فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقابلہ خدا کے قانون کا کرتے ہو. اگر اتنی کمزوری کا احساس ہے، اگر یہ خیال ہے کہ تمہارے پاس میں کچھ نہیں ہے، اسی کی روٹی بچی ہوگے، اسی کے ملک میں رہوگے، ملک الموت آئیں گے تو جانا پڑے گا، نکیر آئیں گے تو جواب دینا پڑے گا. جب یہ سب جانتے ہو یہی ہونے والا ہے تو گناہ کی ہمت کہاں سے لے آئے؟ خدا کی روٹی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے اور خدا سے ٹکرانے کی ہمت ہے. ملک خدا سے باہر جانے کی طاقت نہیں ہے اور قانون خدا سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے. یہ گناہ نہیں، یہ بے غیرتی ہے. یہ گناہ نہیں کر رہا انسان، یہ بے عقلی بے حیائی ہے. ورنہ اپنی کمزوری کا احساس تھا تو سوچتا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تو جو کہتا ہے وہ کرتے جاؤ. تم تو مخلوقات خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ملک الموت کون؟ مخلوق. نکیر کون؟ مخلوق. مخلوقات سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو اور خدا سے مقابلہ، وہ کہے گا حرام ہم کہیں گے حرام، وہ کہے گا حرام ہم کہیں گے حلال. یہ اتنے کمزور رہتے طاقتور، اتنا دماغ خراب ہو گیا، اتنی فرعونیت پیدا ہو گئی، اتنی نمرودیت پیدا ہو گئی. ہوش کیوں نہیں انسان کو؟ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں توضیح، تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یا تو انسان اتنا بے نیاز ہو جائے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہو جائے. یہ جانتا ہے کہ خدا کے بغیر نہ رہ سکتا ہے، نہ جی سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، کچھ بھی اپنے بس میں نہیں ہے. یہ سب اس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور آپ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو سیدھے سیدھے اطاعت کیجیے، بندگی کیجیے، تاکہ بندگی سے شرف ملے، وقار ملے، عزت ملے، آبرو ملے. دنیا میں صاحب عزت ہو جاؤ، آخرت میں صاحب نجات ہو. یہی وہ سبق تھا جو کربلا والوں نے ہر لمحے دیا. دنیا سامنے آ جائے تو خودداری، مر جائے یزید، کسی بچے سے بیعت نہیں لے سکتا. 30,000 کیا 30 لاکھ کا لشکر اکٹھا ہو جائے تو بنی ہاشم کا کیا ذکر ہے؟ جو کل آیا ہے، جو آج آیا ہے، جو 4 دن پہلے آئے ہیں، ان سے بیعت نہیں لے سکتا ہے. جو خودداری کی مثال ہے. اور جو تواضع اور انکسار بنائے تو ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے بعد جب گھوڑے سے گرے تو سر سجدے میں رکھ دیا. انکار بیعت یہ حسین کی خودداری کا اعلان ہے اور سجدہ آخر یہ حسین کے تواضع اور انکسار کا اعلان. یہی کل کربلا، یہی سبق حسین نے اپنے چاہنے والوں کو دیا. باتیں سامنے آ جائے تو خوددار بن جانا، نام خدا آ جائے تو سر جھکا دینا، حکم خدا آ جائے تو سوائے اطاعت کے اور کوئی راستہ نہ رہ جائے. یہی حسین کا راستہ تھا جس پر حسین کے چاہنے والے چل رہے، اور یہی وہ راستہ تھا جس پر حسین کے بعد حسین کے اہل حرم چل. ورنہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں تو کے خاردار ہو، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسیاں ہوں، سروں پر چادریں نہ ہوں، شرم سے سر جھکائے ہوں، چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوں، اتنے شدید مسائل کے عالم میں، مگر مجال ہے یزید کی جو بیعت کا مطالبہ کر سکے. اس لیے یزید کو ان کی خودداری کا تجربہ ہو گیا.
یزید کو ان کی خدائی کا احساس ہو گیا ہے، مگر بندگی کی شان یہ ہے کہ ما ترکت نافلۃ اللیل قط. شہزادی زینب نے شام کے قید خانے میں بھی نماز شب نہیں چھوڑی. واجبات کا کیا ذکر ہے، نافل شب مستحب و سنتی نماز بھی ثانیہ زہرا نے ترک نہیں کی ہے. وہ اہل حرم کی خودداری ہے اور یہ اہل حرم کی انکسار اور ان کے تواضع اور ان کی بندگی کی شان. بس عزیزو، ذکر آ گیا ہے تو چند جملے سنیں. ہم اور آپ چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان پر قربان ہونے والے، آج جو ہمارے سامنے یہ تذکرے آ جاتے ہیں تو ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے. اللہ زہرا کی بیٹی جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، آج وہ بیویاں اس حالت میں لائی جا رہی ہیں کہ منادی آگے آگے آواز دے رہا ہے، چلو تماشائیو تماشا دیکھو. ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. شام کے بازار میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا. نبی کا صحابی جس کا نام ہے سہل ابن سعد، حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. دیار شام سے گزر ہوا. سہل کہتے ہیں کہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی. جب میں دیار شام میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا لوگ نئے کپڑے پہنے، بازار آراستہ ہیں، ہر طرف آئینہ بندی ہے، ہر طرف مسرت کے آثار ہیں، ایک عید جیسا سما ہے. میں حیرت میں پڑ گیا، یہ مسلمانوں میں نئی عید کہاں سے آ گئی؟ نہ سن سکو گے عزیزو. سہل کہتے ہیں میں ایک شخص کے قریب گیا اور جا کے میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے، یہ جشن کیسا ہے، یہ عید کا سامان کیوں ہو رہا ہے، یہ بازار کیوں سجائے گئے ہیں؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں، سہل ابن سعد میرا نام ہے، میں نبی کے ساتھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ماہ سفر میں کوئی عید نہیں ہے. یہ آج مسلمانوں میں عید کہاں سے آ گئی؟ آج مسلمانوں میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ سہل کہتے ہیں جیسے میں نے یہ سوال کیا اور یہ بتایا کہ میں نبی کا صحابی ہوں، اس شخص نے مجھ سے کہا ذرا مجمع سے باہر چلو تو میں بتاؤں کیسی عید ہے. سہل کا بازو تھاما اور بازار سے الگ مجمع سے دور لے گیا. کہ اے سہل، جس کے تم صحابی ہو اس کے بیٹے کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، اس کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے، یہ اسی کے قتل کی عید منائی جا رہی ہے. سہل کہتے ہیں کہ میں نے سر سے امامہ پھینک دیا، میں نے سر و سیرہ پیٹنا شروع کیا. اللہ، میں اس دن کے لیے زندہ رہ گیا کہ نبی کا لال قتل ہو جائے، نبی کی بیٹیاں قیدی ہو جائیں اور میں یہ منظر دیکھنے کے لیے دیار شام میں آ جاؤں. میں نے پوچھا وہ قافلہ کب آنے والا ہے؟ اس نے بتایا کہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، ان قریب وہ قافلہ بازار میں آنے والا ہے. سہل کہتے ہیں کہ میں آ کے سر راہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ فتح کے باجے بج رہے ہیں اور اس عالم میں کچھ نیزہ بردار ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے اور نیزوں پر شہیدوں کے سر. میں کھڑا ہوا ایک ایک سر کو حیرت و حسرت سے دیکھ رہا تھا. اللہ، پیشانی پر سجدوں کے نشان، چہروں سے نور ساتے. یہ کون خاصان خدا تھے جن کو اس انداز سے ذبح کیا گیا اور ان کے سروں کو نو کے نیزہ پر رکھ کے لایا جا رہا ہے؟ مگر کس سے دریافت کروں؟ جب نیزہ بردار آگے بڑھے، ایک مرتبہ ایک ناکا میرے سامنے آیا جس پر ایک نحیف و ناتواں اس عالم میں بیٹھا ہوا ہے کہ سن تو جوانی کا ہے مگر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ پشت ناکا پر جھوم رہا ہے. میں قریب پہنچا اور میں نے جا کے اس سوار کو سلام کیا. اس نے جواب سلام دیتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا بھائی تم کیا کوئی مسافر ہو؟ کوئی مسافر ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں. مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا. تم نے سلام کیا تو ہم سمجھے تم کوئی مسافر ہو. کہا مگر آپ بتائیں آپ ہیں کون کہ جرم میں آپ کو قیدی بنایا گیا؟ فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ابن سعد میرا نام ہے. وہ بیمار نے ایک جملہ کہا جس کے تم صحابی ہو.
ہم اسی کی اولاد ہیں. ساحل کہتے ہیں اب جو میں نے مزید سوال کیا تو بیمار نے پیچھے آنے والے قافلے کی طرف اشارہ کیا. اب مجھ سے بولا نہیں جاتا, میرا گلا زخمی ہو گیا ہے, میرے گلے میں توقع خاردار ہے. جو دریافت کرنا ہو ان بیویوں سے دریافت کرنا. بس ارباب ایسا مجلس تمام ہو گئی. ساحل کہتے ہیں میں ایک ناقے کی طرف متوجہ ہوا, ایک سیدانی چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے, میں نے پڑھ کے سلام کیا تو جواب سلام دیتے ہوئے انہوں نے بھی یہی پوچھا کیا تم کوئی مسافر ہو؟ تم نے ہمیں سلام کیوں کیا؟ اس علاقے میں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا. کبھی بھی اتنا تو بتائے یہ کیا مصیبت آپ کو پڑ گئی کہ میرا بھیا کربلا میں مارا گیا, ہمیں قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے, ہم پر یہ ظلم جایا گیا. بھئی سننا تھا. آخری جملہ ہے روایت میں ساحل نے کہا بی بی میں اس دن کے لیے زندہ رہ گیا کہ نبی زادیوں کو اس عالم میں دیکھوں. اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے, اگر کوئی خدمت میرے قابل ہو تو فرمائیے, شاید میں انجام دے سکوں. شہزادی نے جو فکرہ فرمایا اے ساحل تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے, ہم کو کھلے سر دربار میں لے جایا جا رہا ہے. کیا تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے کہ تمہارے نبی کی بیٹی کو کھلے سر دربار میں لے جایا جائے؟ ساحل نے کہا بی بی گھبرائیے نہیں, میرے پاس ایک چادر احرام ہے. نہ سن سکو گے رونے والوں, میں ابھی چادر احرام لاتا ہوں. کیسے گوارا کروں گا کہ نبی کی بیٹی کھلے سر دربار میں جائے؟ مگر روایت کہتی ادھر سے ساحل چادر لے کے چلے, ادھر سے شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا اور آواز دیتا ہے اے بنت پیغمبر کھلے سر دربار میں جانا ہوگا, اور اگر چادر کو ہاتھ لگا دیا تو تازیانوں سے اذیت دی جائے گی. زینب کا دل دھڑک گیا, بھیا گوا رہیے گا آپ کی بہن دے کا سلاچار کھلے سر ظالم کے دربار میں جا رہی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.